اگر عمران خان صاحب کے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے اور اگر وہ صادق اور امین ہیں، جب پناما کی پٹیشن تھی تو بھاگ بھاگ کے عدالتوں میں کھڑے ہوتے تھے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، نااہل کر دو، تو آج جب اپنے حساب دینے کی باری آئی ہے تو پھر چھپنے والی اس میں کیا بات ہے؟ آج عدالت نے کہا کہ ایک ریفرنس جو اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس فائل ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو بیٹی ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی، اس پہ بھی بات ہو اور وہ عدالت کے سامنے وہ ریفرنس پیش کیا جائے۔ اس ریفرنس کے جواب میں عمران خان صاحب نے جو جواب جمع کرایا، انہوں نے کہا کہ ٹیرین جیڈ وائٹ میری بیٹی نہیں ہے، تو وہ بھی عدالت کے سامنے رکھا جائے گا۔ جو قانونی سوال ہے وہ آج دو نکات پر بحث ہوئی، اور ہم بطور ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے یہ حق رکھتے ہیں کہ ان پروسیڈنگز کو واچ بھی کریں، ان پر ایک اپنی رائے بھی رکھیں اور اس رائے کا اظہار بھی کریں۔ آئین پاکستان کے تحت ہمیں آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے، تو جو قانونی نکات یہ رکھے گئے کہ عمران خان صاحب ایم این اے نہیں ہیں۔ اب یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف آپ اپنے استعفے واپس کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اسمبلی میں آنے دیں، اور جب ٹیرین جیڈ وائٹ کا سوال اٹھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ایم این اے ہیں ہی نہیں، تو ہمارے سے یہ سوال مت پوچھا جائے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو شخص پارٹی کا چیئرمین ہو اور ایم این اے نہ بھی ہو، وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ کو وارنٹوں کی رٹ لائے کرے، اور اس کو یہ جواب دینا ہوگا، وہ پبلک آفس ہولڈر کی کیٹیگری میں آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی سیاسی جماعتوں کے چیئرمین پریزیڈنٹس کے اوپر یہ قانون لاگو کیا جائے اور آپ پارٹی کے چیئرمین ہوتے ہوئے یہ قانون اپنے آپ پہ لاگو نہ ہونے دیں۔ یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے، یہ ان کا پہلا آرگیومنٹ ہے کہ اس کیس کو نہ سنا جائے۔ جو دوسرا ان کا آرگیومنٹ ہے کہ اس کیس کو وہ تاخیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیس یہاں پہ نہ سنا جائے۔ وہ فالس ایفیڈیوٹ کے حوالے سے آج بات ہوئی کہ انہوں نے 2004 میں ایک ایفیڈیوٹ سائن کیا کہ اس بچی کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں اس کی خالہ کو اس کا نگران مقرر کرتا ہوں، قانونی زبان میں گارڈین مقرر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایفیڈیوٹ جھوٹا ہے تو قانونی بحث یہ ہے کہ جھوٹے ایفیڈیوٹ کی کیا سزا ہے، وہ بھی سزا آپ کو بھگتنی ہوگی۔ یہ خالی کیس اس بات کا نہیں ہے کہ بیٹی کو آپ نے چھپایا، یہ کیس اس بات کا بھی ہے کہ آپ نے ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ بھی دیا اور پھر ایک جھوٹا جواب جمع کرایا اسپیکر قومی اسمبلی کو۔ یہ تین جھوٹ آپ نے بولے ہیں جن کا جواب کبھی نہ کبھی آپ کو بطور پبلک آفس ہولڈر کے وہ دینا ہوگا۔ دیکھیے سیتا بائٹ اس دنیا میں نہیں ہے، دل دکھتا ہے جب ان کی پریس کانفرنسز دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بیچاری خاتون لاس اینجلس کی کورٹوں میں خوار ہوتی رہی اور کہتی رہی کہ یہ کاغذ ہیں، یہ آرڈر ہے، آ کے مانو، آ کے تسلیم کرو۔ وہ تو اس دنیا سے چلی گئی، مگر وہ ایک باہمت خاتون لاگو ہو، آپ کو جواب دینا ہوگا اور آپ کو آ کے میرٹ پہ یہ کیس آرگیو کرنا ہوگا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ دیکھیں بات سمپل ہے، ہمارے نزدیک وہ 4-3 اس لیے ہے کہ اگر آپ فٹ نوٹ پڑھیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے واضح طور پہ یہ بات کی کہ ہم ان آرڈرز کی اور اس موقف کی تائید کرتے ہیں جو جسٹس یحییٰ افریدی نے اور جسٹس اطہر من اللہ نے پاس کیا، اور یہ بات یاد رہے کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی نے بینچ سے علیحدگی کا فیصلہ نہیں کیا، چیف جسٹس کی سواب دید پہ چھوڑا اور ایک آرڈر پاس کیا۔ اب وہ جو آرڈر پاس کیا ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ اور جمال بندوخیل صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اس آرڈر کو ہم اس کیس میں ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اگر آپ اس فٹ نوٹ کو پڑھیں تو انہوں نے ان 2 جج صاحبان کے آرڈر کو ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے، تو دائرہ اختیار نہیں تھا، اور دائرہ اختیار نہ ہونے سے جورسڈکشن جو ہے وہ ہائی کورٹ کی بنتی ہے، لاہور ہائی کورٹ کی اور پشاور ہائی کورٹ کی۔ یہ معاملہ اس کے بعد سپریم کورٹ میں آئے، تو یہ جب 4 جج صاحبان اس معاملے پہ ایک آرڈر دے چکے ہیں، تو جو اٹارنی جنرل نے تشریح کی، جو وزیر قانون نے تشریح کی، وہ تشریح مقدم ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے، ورنہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو
اور جمال مندوخیل صاحب کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ 2 جج صاحبان کے آرڈر کی تائید بھی کرتے اور یہ بھی لکھتے کہ ان 2 کے آرڈرز کو ہم یہاں ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں. اگر اتنا لکھ دیتے کہ ہم جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی کے آرڈرز کی تائید کرتے ہیں, یہاں تک جو چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے کہ یہ 3-2 ہے, مگر جب یہ ساتھ کہا کہ ہم نہ صرف ان کے آرڈرز کی تائید کرتے ہیں, ان کے آرڈرز کو اس کیس میں ہم حصہ بنانا چاہتے ہیں اور ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں, تو پھر یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. اس میں نہ کوئی ابہام ہے نہ کوئی کنفیوژن ہے, یہ بالکل ایک واضح چیز ہے. دیکھیں صدر مملکت کے پاس وہ تو آرڈر ہی نہیں ہے کہ وہ 3-2 کے تحت وہ ڈیٹ دے دیں. جب ہم کہہ رہے ہیں 4-3 کا فیصلہ ہے, دیکھیں ڈیٹ جو دینی ہے اس میں پراپر لیگل پروسیس کے تھرو ہو. ہم الیکشن کے حامی ہیں, ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں, الیکشن ہر حال میں ہونے چاہیے, مگر کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے حوالے سے آرٹیکل 224 کی تشریح کون کرے گا اور وہ معاملہ کہاں جائے گا؟ سینسس کے حوالے سے جب 2 صوبوں کے اندر وسائل کی تقسیم کی باری آئے گی, حلقہ بندیوں کی باری آئے گی, تو وہ 2 صوبوں میں اور ہوں گی, باقی 2 صوبوں میں اور ہوں گی, صوبائی الیکشن کے لیے اور ہوں گی, قومی الیکشن کے لیے اور ہوں گی. یہ تمام تر جو سارے معاملات ہیں یہ بڑے غور طلب ہیں اور اس میں مشاورت کا سلسلہ ضرور ہوگا, مگر مشاورت کے سلسلے سے پہلے قانونی اور آئینی جو ابہام ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ہم 2018 میں ہنستا بستا خوشحال پاکستان چھوڑ کے گئے تھے. نہ مہنگائی تھی, نہ بے روزگاری تھی, نہ یہ مسائل تھے. IMF کے پاس وہ شخص گیا جس نے کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. تو یہ تو اس کی شرائط پوری ہو رہی ہیں, مگر دن رات ہم کوشاں ہیں, ہمیشہ اس مملکت خدا داد کی خدمت کی ہے اور اس پہ ہر طرح کی ایفرٹ کر کے اس کو بچایا بھی ہے, اس کو سنوارا بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے اور اس قیمت کی کمی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں. بہت شکریہ.